ایام میں آ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اتنی مبارک برکت والا مہینہ ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ اس مہینے کے اندر لوگ غمخواری کرتے ہیں، اور غمخواری واقع ہی کرتے ہیں، میں نے حقیقت میں غمخواری دیکھی ہے۔ پھر چلتے چلتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ ہے رحمت، دوسرا ہے مغفرت، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی کا۔ پھر ساتھ ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہر نیکی کو بڑھا چڑھا کے وہ وہاں تک لے جایا جاتا ہے کہ عام اگر بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو اس نیکی کا ہی اجر ملتا ہے، مگر جب اس رمضان کے مہینے میں بندہ نیکی کرتا ہے تو اس ایک نیکی کا اجر 70 نیکیوں کے بدلے میں لکھا جاتا ہے۔ گویا کہ اس نے وہ ایک نیکی نہیں کی بلکہ اس نے 70 نیکیاں کی ہیں، اتنا اجر اسے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر ایک فرض اس میں ادا کیا جاتا ہے تو اس کا اجر اتنا ہے گویا کہ بندے نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ صبح جلدی جلدی سے سحری کھا کے جلدی جلدی سو جاتے ہیں، بہت جلدی سحری کھاتے ہیں اور پھر جلدی سے سو جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ نماز تک اٹھ جائیں گے۔ اب کون سی نماز، اب تو تب جا کے اٹھتے ہیں جب سورج نکل آتا ہے۔ گویا کہ نماز گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے، اس فرمان میں بہت سے سبق ہیں، بہت سے واقعات ہیں، بہت سی ہمارے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن بندے کے لیے جو رمضان میں مومن بندے پہ 5 انعام ایسے کیے جاتے ہیں کہ جو پہلی امتوں پر نہیں کیے جاتے تھے۔ ماشاءاللہ 5 خوبیاں اللہ پاک نے، 5 انعام اللہ پاک نے سبحان اللہ اس امت کو ایسے دیے کہ جو اس سے پہلی امتوں کے پاس نہیں تھے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، مگر ہم اگر ان سے محروم رہیں تو پھر ہم سے بڑی بد نصیبی کی بات بھی کوئی اور نہیں ہو سکتی، بد نصیب بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا ہم سے بڑا۔ ایک یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک روزے دار کی جو منہ کی بو ہوتی ہے اس کو اللہ پاک اتنا پسند کرتے ہیں گویا کہ وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک خوبی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر شام افطاری تک روزے دار کے لیے مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور مخلوقات اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں، حتیٰ کہ فرشتے مچھلیاں سمندروں پانیوں کے اندر استغفار کر رہی ہیں، بندے کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کر رہی ہے۔ کتنا اللہ پاک نے کرم کیا اس امت پہ۔ پھر ایک اور اللہ پاک نے احسان کر دیا کہ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ ہم پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ ہاں ہمارے اندر کا جو شیطان ہے اسے اگر ہم مہلت دے دیں، اسے ہم موقع دے دیں، پھر آ جا کے یہ اپنی چال میں کامیاب ہو جائے تو یہ الگ بات ہے۔ اللہ کی طرف سے جو سرکش شیاطین ہیں، جو سب سے بڑے شیطان ہیں، ان کو اللہ پاک بند کر دیتے ہیں اس مبارک مہینے میں۔ اور اس مبارک مہینے کی اور بھی بہت فضیلتیں ہیں۔ اسی مبارک مہینے کی آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ کہیں مزدوری کرتا ہے تو اس کو مزدوری آخر میں آ کے مل جاتی ہے، اس کو اس کی محنت مل جاتی ہے، اس کو اس کا اجر، اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ تو رمضان میں آخر میں آ کے ایک ایسی رات ہے کہ اللہ پاک اس امت کے خاص لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ خاص لوگوں کو، خاص مطلب ہے جو اس مہینے کے اندر چل کے اس مہینے کو جس طرح گزارنا چاہیے ویسا گزارتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اللہ پاک نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے قیام کو ثواب کی چیز قرار ٹھہرایا ہے۔ ثواب کی چیز سے علماء نے لکھا ہے کہ تراویح سنت ہے، قیام سے مراد تراویح لی اور ثواب سے مراد سنت لی کہ تراویح سنت ہے۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں، علماء نے لکھا، میں اپنے الفاظ کی نہیں بات کر رہا، علماء نے لکھا ہے دوسرے الفاظ میں کہ اللہ پاک نے روزہ فرض کیا اور تراویح کو سنت قرار دیا۔ اب آ جا کے ہم لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید جس بندے نے روزہ رکھنا ہے اسی نے تراویح پڑھنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہٹے کھٹے صحت مند نے روزہ رکھنا ہے، شاید ایسے بندے نے روزہ رکھنا ہے جو صرف فارغی گھر میں پڑا رہتا ہے، شاید بوڑھوں نے روزہ رکھنا ہے۔ یہاں پہ تو الحمدللہ بڑا پیارا موسم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جب سے رمضان شریف چڑھا ہے دھوپ کہیں کہیں تھوڑی بہت نظر آتی ہے، کتنا پیارا اللہ نے سسٹم بنا دیا ہے۔ پنجاب میں بہرحال گرمی ابھی بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ یہاں کل پرسوں سے بارش چلتی آ رہی، کتنا اللہ کا کرم ہے۔ یہ تو رمضان کا سٹارٹ ہے، رمضان کا آغاز ہے، ابھی سے اللہ ہمارے ساتھ اتنی محبت کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں پہلا روزہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے کہ عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ گزارنا، اگر میں کچھ الفاظ کے ساتھ تشبیہ دے دوں تو آپ سمجھیں گے کہ مولوی صاحب یہ آپ کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں روزے دار کے لیے۔ اور ہاں بہت سے لوگ بہت سے لفظ استعمال کر بھی دیتے ہیں، ہائے میں مر گیا، ہائے روزے نے تباہی مچا دی، استغفر اللہ، ایسے ایسے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اے روزے نے یہ کر دیا، روزے نے ختم کر دیا، روزے نے وٹامن ختم کر دیا، کل سے روزہ نہیں رکھنا۔ اس طرح کے الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو حضرت سلمان والی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا اس میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ بھی ہے۔ کیسے صبر کا مہینہ ہے؟ دل نہیں بھی چاہ رہا پھر بھی روزہ رکھنا ہے، طبیعت گوارا نہیں بھی کر رہی پھر بھی روزہ رکھنا ہے۔ ایسا برداشت کا صبر کا مہینہ ہے۔ اگر ہم لوگ 11 مہینے اپنی منمانی سے صبح شام دن رات اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے یہ جو سرکاری افسران ہیں نا ہمارے دوست احباب ماشاءاللہ، یہ رات سوتے ہیں اپنی مرضی سے اور صبح جب اٹھتے ہیں بالکل جب ٹائم ہو چکا ہوتا ہے آفس کا اس وقت اٹھتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں، رستے سے ہوٹل پہ بریک لگائی، وہیں سے سامان خریدا ناشتے کا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جا رہے ہیں ناشتہ کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی الاؤ نہیں ہوتا، اجازت نہیں ہوتی کہ ناشتہ کر سکے، پھر بیچارے گاڑیوں میں ہی بیٹھ کے گزارا کرتے ہیں۔ کیسا حال ہو چکا ہے ہمارا۔ اور یہ ایسا صبر کا مہینہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک بندہ کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا، صبح کا کھایا ہوا شام تک انسان کور کر لیتا ہے، چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے۔ اور میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے اب کتنا کرم کر دیا کہ اب تو ہمیں پرسوں پہلا روزہ تھا نا، ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلا روزہ ہے ہی نہیں، گویا کہ روزہ رکھتے 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 جیسے ہماری عادت بن چکی ہوتی تھی، 10ویں 15ویں روزے پہ جا کے ہمیں یوں لگتا تھا کہ ماشاءاللہ زبردست روزہ گزرا ہے۔ پرسوں کا پہلا روزہ بھی ایسا ہی گزرا تھا، ایسا ہی گزرا ہے نا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کتنا اللہ کا کرم ہے۔ اب بھی یہ موسم دیکھیں، اب بھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں میرے بندے آ جاؤ میرے در پہ، آ جاؤ آ جاؤ۔ اگر ابھی بھی اپنے رب کو روٹھے ہوئے کو نہیں منائیں گے تو کب بنائیں گے؟ پہلا عشرہ ہی اللہ پاک نے رحمت کا رکھ دیا ہے، لوٹ لو اس میں جتنی رحمتیں لوٹنی ہیں، لے جاؤ جو برکات اس میں لے جانی ہے، لے جاؤ جو خزانے لے جانے ہیں۔ ہاں پر یاد رکھنا لوٹنی صرف اللہ سے رحمتیں ہیں، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نہیں لوٹنے۔ رمضان سے ایک دن پہلے 100 روپے کلو امرود تھا اور رمضان والے دن پہلے روزے کو 200 امرود ہو گیا۔ مسلمانوں کچھ خدا کا خوف کرو، یہ تو صبر کا مہینہ تھا، یہ تو برداشت کا مہینہ تھا، یہ تو اللہ سے رحمتیں لوٹنے کا مہینہ تھا، ہم نے لوگوں سے خزانے لوٹنے شروع کر دیے۔ کتنی ہٹ دھرمی والی بات ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری بھی اپنے الفاظ میں بتاتا چلوں، یہ یہاں سامنے آپ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں، میں یہیں رہتا ہوں، میں یہاں کے حالات سے واقف ہوں۔ دوستوں کو کچھ کو یہ بات عجیب لگے گی لیکن بات سمجھانے کی کر رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آئے۔ سسٹم یہ ہوتا تھا، اس دکان میں اگر ایک بندہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، دوسرا دکاندار سامنے سے گزر کے جا رہا ہے اپنے کسی کام کے لیے کہیں اور جا رہا ہے، ادھر اس نے صرف دیکھا ہی تھا،
تو اندر والا یہ سوچ رہا ہے کہ اس نے، میں کھانا کھا رہا ہوں، اس نے میری طرف دیکھا کیوں ہے. ایسی پوزیشن تھی رمضان سے پہلے، لیکن اب رمضان کے اندر کتنی غمخواری آ گئی کہ اب سب مل جل کے بیٹھ کے سحری بھی کر رہے ہیں، افطاری بھی کر رہے ہیں. وہ جن کے دل میں یہ تھا کہ اس نے ادھر دیکھا کیوں ہے، اب وہ اس مبارک مہینے میں کہہ رہا ہے آ جا بھائی میرے پاس آ جا، آج سحری میرے پاس کر لے، میرے ساتھ بیٹھ جا، افطاری میرے پاس کر لے، میرے پاس بیٹھ جا. افطاری کی فضیلت بتاتا چلو، یہی حدیث حضرت سلمان والی جو چل رہی ہے. اسی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ افطار کراتا ہے اس کو پورے کا پورا اجر عطا کیا جاتا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے اتنی طاقت تو کوئی بھی نہیں رکھتا، کون ایک بندے کو روزہ رکھائے، افطار کرائے؟ ہاں جو کرا سکتے ہیں وہ تو کرائیں گے، مگر ہم تو اس وقت ایماندار جو تھے، صحابہ کرام جو تھے، وہ اکثر غریب طبقہ ہی تھے، تو اس لیے پھر غریب لوگ اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے. مگر ہمدردی اور غمخواری ان میں اتنی تھی کہ یرموک کی لڑائی ہو رہی تھی، میدان جنگ سجا ہوا تھا. حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اپنے چچا زاد کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، ڈھونڈتے ان کے پاس ایک مشکیزہ تھا. انہوں نے سوچا کہ شاید اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت پانی ہو، کچھ چند قطرے ہوں، تو چلو میں اپنے کزن تک پہنچوں، شاید اس کو پانی کی ضرورت پڑے، اس کو میں فراہم کر دوں، پیش کر دوں. جب یہ ڈھونڈتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ صحابہ اکرام گرے پڑے تھے، زخمی پڑے تھے، وہاں پہنچے، اپنے چچا زاد بھائی کو وہاں پہ دیکھ لیا. بارش رک گئی ہے تو یہ یہاں سے سب بچھا دیں ایک بار، وگرنہ فی الحال اندر ہی آ جائیں، اندر آ جائیں. حضرت ابو جہم کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو میرا بھائی، چچا زاد بھائی تڑپ رہا تھا. جب وہ تلواریں لگی، زخموں کے وار چورا چور، اور یرموک کی لڑائی زبردست قسم کا مقابلہ، اللہ اکبر، اللہ یاد آ جاتا ہے یہ واقعہ پڑھتے ہوئے. تو حضرت ابو جہم کہتے ہیں میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا، میں نے پوچھا پانی دوں؟ تو اتنے میں ساتھ ہی تھوڑا سا آگے کچھ فاصلے پہ ایک اور صحابی بولے. جب ان کی آہ سنی تو میرے چچا زاد بھائی نے، میرے کزن نے مجھے اشارہ کیا، کہا کہ وہ فلاں کے پاس جاؤ، پہلے اس کو پہلے پانی دو. جب میں وہاں لے کے پہنچا تو پھر مجھے تھوڑے فاصلے پہ اور آواز سنائی دی، پانی کی آواز یہاں آ رہی تھی. تو اب جو دوسرا بندہ تھا، دوسرا زخمی تھا، صحابہ تو پھر صحابہ ہے نا، ایسے نہیں اللہ پاک نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جنت کی بشارتیں ایسے نہیں جگہ جگہ پہ دے دی. غمخوار تھے. ایک سیری نے 7 چکر لگانے کے بعد جہاں سے نکلی تھی وہیں پہ آ کے پڑاؤ ڈال لیا، وہیں پہ آ کے وہ بنی پکی کھائی گئی، ایسی غمخواری تھی. اب جب تیسرے کے پاس پہنچے تو تیسرے کے پاس پہنچنے کے بعد دیکھا کہ وہاں پہنچتے پہنچتے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ صحابی شہید ہو گئے. دوبارہ پچھلے پر لپکے، اسے دیکھا وہ بھی شہید. پھر پہلے پر آئے، چچا زاد بھائی پر آئے، کزن کے پاس آئے، دیکھا وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. ایسی غمخواری تھی ان سے. اللہ اکبر، انہی سے کچھ غمخواری سیکھ لیں. تو میں بات کر رہا تھا مارکیٹ والوں کی کہ جو پہلے دیکھنے ہی گوارا نہیں کرتے تھے بالفرض کسی بات میں کسی بندے کو کسی وجہ سے، تو اب وہ بلا رہے ہیں یار آ جاؤ آ جاؤ. کتنی غمخواری کا مہینہ ہے. اور یہ اس لیے بھی غمخواری کا مہینہ ہے کہ اس میں لوگ فطرانہ ادا کرتے ہیں، اس میں لوگ صدقات خیرات ایک دوسرے سے بڑھ کے نکالتے ہیں. نہ جانے کتنا اس میں لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں. اور آپ کو بتاتا چلوں، صدقہ خیرات ایک تو ہوتا ہے نا بندہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرتا ہے، ایک ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، اگلے بندے کی حیثیت کے مطابق خرچہ کیا جائے. ایک بندہ 1000 روپیہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، یہاں پہ ایک بندہ 1000 روپیہ دے رہا ہے اور دوسرا بندہ 100 روپیہ دے رہا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1000 والا جیت گیا ہے. اس کی میں مثال بھی آپ کو دیتا ہوں. حضرت ابو بکر اور حضرت اندر بیٹھ جائیں. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا مقابلہ دیکھیں نیکی کا. حضرت عمر آئے، سامان آ گیا، جنگ کے لیے سامان، چندہ آ گیا. حضرت ابو بکر بھی لے آئے. آپ علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ آج عمر ابو بکر سے جیت جائے گا، دل میں یہ سوچ رہے تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے سامان کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ گھر میں رکھ دیا ہے اور باقی جو آدھا بچا ہے وہ لا کے یہاں پہ حاضر خدمت کر دیا ہے. ابو بکر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، قربان میرے ماں باپ آپ پہ قربان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کی دیواروں کے اوپر بھی ہاتھ مار کے آ رہا ہوں کہ کہیں ان پہ کوئی سوئی نہ رہ جائے. گھر کے اندر جو کچھ پڑا تھا لا کے جناب کی خدمت میں پیش کر دیا.
اب جب اس سامان کا اندازہ لگایا، حضرت عمر کا جو گھر کا آدھا سامان تھا وہ حضرت ابو بکر کے گھر کے سارے سامان سے زیادہ تھا. کتنا تھا؟ زیادہ تھا. لیکن پھر بھی وہ جیتے نہیں، وہ ہار گئے. ٹھیک اسی طرح ایک بندے کے پاس 100 روپیہ ہے، وہ یہاں پہ دے دیتا ہے، طالب علم کو دے دیتا ہے، مسجد میں دے دیتا ہے، مجھے دے دیتا ہے، کسی غریب کو دے دیتا ہے، آتے جاتے کہیں پہ دے دیتا ہے. اس کے پاس ہے ہی 100 روپیہ، وہ 100 کا 100 دے دیتا ہے. اور ایک کے پاس 2000 ہیں، وہ 1000 دیتا ہے. تو اللہ کی قسم 2000 روپے والا نہیں جیتتا، 1000 دینے والا نہیں جیتتا. جس کے پاس 100 ہوتا ہے وہ 100 کا 100 دے دیتا ہے، یہ جیت گیا ہے. ایسا غمخواری کا مہینہ ہے کہ اس میں دوسروں کے بارے میں ایٹومیٹک ہی ہمدردی پیدا ہوتی ہے. ایٹومیٹک ہی آپ دیکھ لیں، جو ہمیں رمضان سے پہلے اچھے نہیں لگتے تھے، ہم آج ان کو بھی مبارکیں دے رہے ہیں، بھائی رمضان کی مبارک ہو. ایسا نہیں ہے. جس کے بارے میں دل میں کھوٹ تھا، سلام تک گوارا نہیں تھا، آج اس کے ساتھ بیٹھنے کو دل کر رہا ہے. وہ یہاں سے گزرتا ہے، کہتے ہیں یار آؤ آج افطاری تو میرے پاس کر لو. کل ایک بندہ یہاں پہ آیا، میرے پاس خیالات اپنے ہوتے ہیں، اس کے پاس شاپر میں 2 قرآن پاک تھے، وہ قرآن پاک لے کے آیا. جب میں آگے ہوا یہاں سے، میں قرآن پاک بیٹھا پڑھ رہا تھا، افطاری کا ٹائم تھا، اور افطاری کے ٹائم میں تو ہر بندے کا خیال افطاری کی طرف ہی ہوتا ہے. اب تو جو بندہ جو بھی کر رہا ہوگا خیال افطاری کی طرف ہی ہوگا. میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا جی ماشاءاللہ افطاری آ گئی. آگے گیا تو قرآن پاک تھے. میں نے کہا بھائی یہ تیری طرف سے تو قرآن پاک ہے، میری طرف سے افطاری ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا میں نے سمجھا شاید افطاری ہے، تو چلو میں نے افطاری ہی سمجھ لی. تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ بھی اس مہینے میں آ کے غمخواری کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتا ہے. بھائی جان آپ 10واں روزہ میرے پاس افطار کر لیں، بھائی جان 15واں روزہ آپ نے میرے ہاں افطار کرنا ہے، 20واں میرے افطار. ابھی سے بکنگ چل رہی ہے. جن کے بارے میں دل صاف نہیں تھے ان کے بارے میں بکنگ چل رہی ہے. کیسا غمخواری کا مہینہ ہے. اللہ پاک ہمیں غمخواری، صبر، برداشت، ہمت، حوصلہ، 5 پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق اور تراویح پڑھنے کی توفیق، استطاعت ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. اب